اچھا حبیب صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، اس وقت خبر کیا ہے؟ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی آگے تک مذاکرات چلے گئے ہیں، آج جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گور کی، بیرسٹر سیف کی، یقیناً حکومت نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی سہولت کاری تو کی ہے، ان کو اندر جانے دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی میسج تو بھیجا ہوگا انہوں نے۔ دیکھیے، مذاکرات جو ہیں بنیادی طور پہ اس چیز کو کہا جائے گا یا گفتگو کے اس سلسلے پر یہ حکم لگے گا جہاں پر ان نکات پر گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری رہائی چاہیے، ہمیں لوگوں کی رہائی چاہیے، یا اس طرح کے اور دیگر نکات ہیں، تو اس پر تو گفتگو کوئی نہیں ہوئی۔ تمام کی تمام گفتگو جو ہے وہ دراصل ایک ٹرانزیکشنل کیفیت ہے اس کی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم آپ اس پہ بات کریں گے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، اس کو تو کال آف کریں نا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کا امکانی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دیں گے، وہاں سے وہاں پہنچا دیں گے، اور پھر دیکھیں گے آگے کیا بن سکتا ہے۔ تو دراصل 20 اگست سے 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات سے جو شروع ہونے والا یہ سلسلہ ہے مذاکرات کا، اگرچہ اس سے پہلے بھی بات چیت چلتی رہی، اس کے بعد سے جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ ہے کہ جناب ہم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا، یا اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے حکومت بیچ میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو مذاکرات کی دوسری سائیڈ ہے، اس سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کسی بات پہ مانتے نہیں ہیں، ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا گہرا ہے کہ ان کی بنیاد پہ اگر آپ یہ کہیں کہ مذاکرات کوئی تیسری پارٹی یا شارٹ آف عمران خان کسی کے درمیان ہوں گے اور بات چیت کوئی آگے بڑھے گی، تو وہ تو بالکل مجھے اس وقت اس صورتحال میں بے معنی بات لگ رہی ہے۔ میں بھی اگر وہ اسلام آباد آ جائیں، کچھ دن بیٹھیں، اس کے بعد کوئی یہ مزید آگے معاملات۔ دیکھیے، مذاکرات کا مطلب، دیکھیے جتنی بھی مذاکرات دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہ کسی معاہدے پر کنکلوڈ ہوتے ہیں، اور معاہدے کے بارے میں ایک چیز قانون کی کتابوں میں بھی ہے اور عملی زندگی میں بھی ہے کہ کنسیڈریشن کیا ہے، ابتدائی طور پر آپ نے کیا دینا ہے، دونوں پارٹیوں نے کس چیز کا ایکسچینج کرنا ہے۔ اگر وہ ایکسچینج نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے، دونوں پارٹیاں بس انہوں نے ایک آپس میں بیٹھ کے خط لکھ لیا تھا ایک دوسرے کو، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جو مذاکرات کی خبر کافی دیر سے چل رہی تھی، اور ہمارے بھی ساری جو ٹیم ہے ہم بھی اس پہ بات کر رہے تھے، اور مجھے بھی سارے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، منسٹر انکلیو میں ہو رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جس جتنی پرجوش طریقے سے اس خبر کو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کے دوستوں کے ذرائع جو ہے کوٹ ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بھی تو اطہر اس کو انگیجمنٹ کہا جا سکتا ہے، پر ابھی ٹیم بتا رہی ہے کہ وقاص اکرم صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس کو مسترد کیا، انہوں نے کہا کہ مسترد کرتے ہیں، ہم نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہی ہم نے کسی سے انگیجمنٹ کیا۔ اچھا حبیب صاحب، ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ کے باہر بھی ایک جلسہ ہوا، وہاں پہ عدلیہ کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی، اس سے پیچھے چلے جائیں مریم بی بی بھی احتجاج کرتی رہیں، بلاول صاحب بھی ایک مارچ یہاں پہ لے کے آئے، بہت کچھ ہوتا رہا، اس کے اوپر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اب سمجھ اس طرح آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نا، یہ سمپٹمز ہیں، بیماری کچھ اور ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی یہی دعوے کرتے تھے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے ہم آر ٹی ایس بیٹھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم یہاں پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی جماعت بھی اسی چیز کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، تو کیا بیماری جو کور ایشو ہے اس کو ہم ڈیل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اس کو تو کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، انلیس کہ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی مکمل طور پر ایک کوئی یکسو ہو جائے اور وہ اس کو یہ نہ دیکھے کہ آج میرے ساتھ یہ ہے تو مجھے یہ ملا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں اور پھر چپ کر جاؤں۔ لیکن ہمارے ہاں ماضی میں یہ سارے جو تعلقات رہے ہیں وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں کہ میری ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو میں مخالف ہوں، اور آپ کی ہو گئی تو آپ حامی ہیں، اور اگر وقت بدلا ہے تو پھر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ حامی اور میں مخالف ہوں۔ تو لہٰذا یہ کوئی نظریاتی کام نہیں رہا، ٹرانزیکشنل کام رہا ہے۔ اب ہمیں تو ہر تیز رو کے ساتھ چل کے احساس ہوا ہے، کم از کم اس وقت تک ہوتا رہتا ہے کہ شاید یہی رہبر ہے، شاید یہی منزل تک پہنچائے گا، اس سول سپریمیسی کی، ڈیموکریسی کی، ووٹ کو عزت دو کی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جتنا بھی تیز رو ہو، آخر میں آ کر وہ ایک ہی راستے پر چلتا ہوا وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب کی دفعہ جو معاملہ ہے اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے اطہر کاظمی صاحب، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالعموم اگر آپ دیکھیں تو ریاستی ڈھانچہ اس میں تبدیلی کا تقاضا ہو رہا ہے۔
آپ دنیا میں جو بڑے سینسٹیو مسائل سمجھے جاتے تھے، جو خالصتاً ریاست کے یا حکومت کے ایمبٹ کے مسائل سمجھے جاتے تھے، ان کے اوپر کوسچن ہو رہا ہے۔ امریکہ میں بہت پہلے سے ہو رہا تھا۔ امریکہ میں جنگ کا سوال بھی ایک پاپولر کوسچن اور پاپولر پالیٹکس کا سوال بن جاتا تھا۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ جنگ ہو، سیکیورٹی ہو، قومی سلامتی ہو، وہ کووڈ ہو یا جو بھی ہو، وہ سوال عوام کا اور پاپولر پالیٹکس کے ڈسکورس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسٹیٹ کی ریسٹرکچرنگ۔ دنیا بھر میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں خود بخود یہ سوال طے ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں الیکشن 2024 میں یہ سوال تھا، اور وہ سوال عوام کی مرضی کے مطابق نہیں حل ہوا۔ عوام نے تو حل کر دیا، عوام نے حل کر دیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا، تو لہٰذا پھر جو اس سے پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ ہوں گی۔ دیکھیے کاظمی صاحب، میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کی تاریخ میں PNA جو تحریک تھی نا، وہ الیکشن کی دھاندلی کی تحریک تھی۔ بالکل۔ جو یہ تحریک ہے الیکشن میں دھاندلی کی تحریک ہے۔ 1954 میں الیکشن میں دھاندلی جو جھرلو کہتے تھے، اس کے بعد سے پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا تھا۔ آج تک پاکستان جب ڈی سٹیبل ہوا ہے وہ الیکشن میں خرابی کی وجہ سے ہوا۔ اور الیکشن کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے محترم مہمان آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، الیگزینڈر لیوکوشنکا، جو بیلاروس کے صدر ہیں۔ وہ بھی الیکشن کو اتنا پسند نہیں کرتے، الیکشن پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے بارے میں کیا EU، UK اور USA، یہ تینوں ان کو لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ نہیں مانتے۔ الیکشن کی دھاندلی اتنا کمپلیکس میٹر ہو چکا ہے دنیا کی تاریخ میں۔ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن کی وجہ سے، یعنی کسی الیکشن جو خالصتاً کسی ملک کا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ دوسری دنیا سے ہمیں تانے سننے پڑیں گے؟ سر یہ آج کی دنیا میں یہ ہے بدلتی ہوئی دنیا، اس کو جتنی جلدی ریئلائز کر لیں اچھا بہتر ہے۔ اچھا حبیب صاحب، بشرا بی بی اچانک، پہلے ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا، ایک ان کا آڈیو پیغام آیا جہاں پہ وہ لوگوں کو احتجاج میں شرکت کے حوالے سے کہہ رہی تھیں، اب وہ ساتھ آئیں، انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خطاب بھی کیا، ویڈیو پیغام بھی جاری کیے۔ اب یہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے خان صاحب کی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اب کوئی ویٹو نہیں کر سکتے، وہ جا کے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے جب تک بشرا بی بی نہیں مانیں گی، یا پھر یہ حالات کا تقاضا تھا اور بغیر کسی حکمت عملی کے بشرا بی بی ساتھ آ گئیں؟ نہیں، اس صورت میں تو آپ یہ بھی کہنا کہ کیا بشرا بی بی کے پاس یہ صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی معاہدہ کر سکے؟ ان کے پاس بھی یہ طاقت نہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے علاوہ کسی پارٹی میں کوئی طاقت، پارٹی کے کسی بھی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے کو ویٹو کر سکے یا کسی معاہدے پر سود کر سکے۔ تو ایسی صورت میں بشرا بی بی کا آنا ایک نو ڈاؤٹ اس میں ایک تھوڑی سی ایموشنل ویلیو پالیٹکس میں ایڈ کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو بشرا بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے اب تک جو پارٹی کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے بااعتماد پیغام رساں کا ہے، اور اس سے زیادہ ابھی تک ان کا کوئی کردار نہیں آیا۔ ماضی قریب میں دیکھا علی امین صاحب غائب ہو گیا اچانک، جی اب میرے خیال میں ان کے لیے غائب ہونا اب آسان نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ پارٹی کے اوپر ایک نیچرل قسم کا چیک آ گیا، اور وہ چیک آ جانے کی وجہ سے اب کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں رہی کہ وہ کچھ ایسی باتوں پہ ہاں بھی کہہ سکے جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور پھر اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا۔ دیکھیے جب انسانی رشتے جو ہیں نا، ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب انسان بیمار ہو، جیل میں ہو یا اس کا آخری وقت ہو، ان سارے معاملات پہ جو خاندان والے آتے ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بشرا آپ دیکھ لیجئے کہ جو پچھلے یہ جتنا بھی دھرنا ہوا ہے، اس میں یہ جو دھرنے کا پروگرام جاری ہے، اس میں عمران خان صاحب کا جو پیغام رسانی کا کام ہے وہ خالصتاً ان کے خاندانی لوگوں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے دوسرے لوگوں کو ان سے ملنے سے روک دیا تھا۔ جب روکا تو پھر یہ آخری آپشن کے طور پہ پیغام رسانی ان کے ذریعے ہوئی ہے، ورنہ PTI میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑا واضح تھا کہ عمر ایوب آ کے بات کریں گے، فلاں کرے گا فلاں کرے گا، لیکن جب آپ نے ان سے ملنے سے روکا تو پھر یہ ہوا۔ اب اور دیکھیے یہ لاسٹ میں عرض کروں گا، یہ پاکستان کی جو ہمارے اکابر ہیں نا، یہ تاریخ سے بھی نہیں سیکھتے، میرا خیال ہے حال سے بھی نہیں سیکھتے۔ جنرل ایوب خان کے پاس، جنرل ایوب خان کو پیغام بھجوایا حسین شہید سہروردی نے کہ میری طبیعت اور میں زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ آپ نے اب مارشل اللہ تو لگا لی ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور دستور آپ بنا رہے ہیں 1962 کا، تو آپ ایسا کریں میری ساتھ مل کے بنا لیں۔
میرے بعد مشرقی پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو آپ ساتھ ملا کے دستور پر عمل درآمد کروا سکیں۔ جنرل ایوب خان اس وقت گھوڑے پہ سوار تھے، ہوا کے اور طاقت کے اور اقتدار کے۔ انہوں نے کہا یہ حسین شہید سہروردی کیا بیچتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں انہوں نے اپنی جو ڈائریز ہیں ان میں بھی سخت کلمات لکھے، حتیٰ کہ ان کے وفات کے بعد بھی۔ حسین شہید سہروردی صاحب جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد پتہ کون ہے؟ شیخ مجیب الرحمن۔ حسین شہید سہروردی سے ڈیل کرنا جہاں آسان تھا، مجیب الرحمان سے آپ ڈیل نہیں کر سکے۔ جب بھی آپ بڑے پولیٹیکل لیڈر کو اندر ڈالیں گے، اسے سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بعد جن لوگوں سے آپ کو ڈیل کرنا ہوگا ان سے آپ ڈیل نہیں کر سکیں۔ مشکل ہی ہوگی۔